حاضرین مجلس سے گزارش ہے مجلس کے آغاز میں کہ آج کے اسپانسر جناب انتظار رضوی صاحب بھائی، انتظار رضوی بھائی اور سمیر بھائی اور فیملی کے مرحومین کے لیے اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے بالخصوص جناب انتظامیہ جو در زینب کی انتظامیہ ہے، ان سب کے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ آہم اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ان کے مرحومین کو ارسال کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم اغفر مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء منہم واموات، تعویٰ بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات، علی کل شیء قدیر، صلی اللہ علیہ طیبین الطاہرین۔ درود پڑھ دو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایتنا علی ابن ابی طالب، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا و مولانا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین ومنکر فضائلہم غصب حقوقہم، بالخصوص عبد الرحمن ابن ملجم لعنۃ اللہ علیہ۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ درود پڑھ دیں محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کی مجلس عزا مرکزی امام بارگاہ در زینب میں منعقد کی جا رہی ہے اور شب ضربت کی ہمارے امام مولا علی کی شب ضربت کی مجلس ہے، قیامت کی رات ہے۔ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ جو حاضرین جو ہمارے وہ ہیں بانیان مجلس، حاضرین مجلس اور سب، اور بالخصوص ہمارے حیدر بھائی، کرحان بھائی، سہیل مصطفیٰ بھائی جو اس امام بارگاہ کو چلا رہے ہیں، انہوں نے بڑی کاوشیں، بڑی محنت کی ہے اس امام بارگاہ کے لیے، اور آپ مومنین جو یہاں پر آتے ہیں اس فرش اعضا پہ، ہم سب آپ کے ممنون ہیں کہ اس فرش اعضا پہ آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پروردگار کا شکر عظیم ہے، جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ فرش اعضا عطا فرمایا ہے۔ یہ فرش اعضا وہ فرش اعضا ہے جہاں پر ملائکہ چاہتے ہیں کہ وہ اس فرش اعضا پہ آئیں۔ روایتوں میں ہے کہ جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو ملائکہ جب اوپر جاتے ہیں، جن کو اجازت ملی ہوتی ہے اس فرش اعضا پہ آنے کی، جب وہ واپس جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، تم کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ گئے تھے، ہم وہاں مجلس امام حسین میں بیٹھ کے آ رہے ہیں اور یہ خوشبو وہیں کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے آتے ہیں کہ ہم بھی اس فرش اعضا پہ آئیں، لیکن مجلس برخاست ہو چکی ہوتی ہے تو وہ اپنے پروں کو اس فرش اعضا سے مس کرتے ہیں۔ اس فرش اعضا کی عظمت یہ اتنی عظمت ہے کہ ملائکہ تک چاہتے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس گھرانے سے منسلک رکھا، اہل بیت کے گھرانے سے، اور ہمیں یہ فرش اعضا عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا کہوں کہ جیسا کہ میرے علم میں پہلی دفعہ اس امام بارگاہ میں میری شرکت ہے، پہلی دفعہ میں یہاں پر آیا ہوں، اور میرے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ علی کے چاہنے والوں کے آپ کے سامعین کی میں زیارت کر رہا ہوں آ کے، اور مہدی بھائی کی یہ بڑی
ख्वाहिश थी, इनका एक तरह से हुक्म था। मैं काफ़ी अरसे से इनको जानता हूँ, 12-13 साल से, और इन्होंने मुझसे वादा लिया था कि दर ज़ैनब में आके आप खिताबत करें। मैंने कभी खिताबत किसी इमाम बारगाह में नहीं की, आज मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन इनसे वादा मैंने लिया था और ऐसी जगह पे वादा लिया था कि मैं इनकार नहीं कर सकता था। मैं मौला अली के घर पे मैंने इनसे वादा किया था, नजफ़ अशरफ में, तो मैं कैसे इनकार कर सकता था। और दूसरे ये कि दर ज़ैनब, जो दर ज़ैनब है, इमाम अली की बेटी ज़ैनब, ये ज़ैनब का दर है, और इसमें मैं कैसे मना कर सकता था कि उनके बाबा के फजाइल ना पढ़ूं। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो नबी करीम का जो हदीस मैंने आपके सामने सरनामा कलाम में पढ़ी है कि ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। रसूल खुदा फरमाते हैं कि अली का जिक्र करो हर मजलिस में। मजलिस लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ है जहां पर एक से ज्यादा दो लोग जमा हो जाएं, वो मजलिस कहलाती है। तो जहां दो लोग जमा हो जाएं और कोई कैद नहीं है, रसूल अल्लाह ने ये कोई कैद नहीं रखी कि माइक होना जरूरी है और फर्श अज़ा होना जरूरी है, 50 लोग होना जरूरी है, ये कोई शर्त नहीं है। सिर्फ जहां दो लोग जमा हो जाएं वहीं पर अली का जिक्र करो, चाहे वो जिक्र किसी बाजार में हो या गाड़ी में हो, कहीं भी हो, मौला अली का जिक्र करो। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। न जाने परवरदिगार आलम ने इस नाम अली में क्या रूह रखती है कि जब तक ये नाम अली हम ना लें तो हमें अपने जिंदा होने का भी एहसास नहीं होता। इसलिए कि अली का नाम हमारी रूह है, अली का नाम हमारी जान है, हमारी रगों में अली बसा हुआ है, हमारी नस्लों में अली बसा हुआ है, हमारा हसब है अली, हमारा नसब है अली, हमारा शजरा है अली, हमारे शजरों की पहचान है अली, हमारे नसब की पहचान है अली, हमारे रिसालतों की पहचान है अली, हमारी नबूवतों की पहचान है अली, हमारी विलायतों की पहचान है अली, हमारी नबूवतों की पहचान है अली। और सबसे बढ़कर आप सब की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि खुद अल्लाह के होने की पहचान है अली। पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक नारा अक्सर आपने सुना होगा कि नारा लगा के देख तेरे पास है अली। ये शायरी नहीं, ये अकीदा है कि अली हमारे पास है। कि मिसाल देना चाहूंगा कि हारिस हमदानी मौला के चाहने वाले एक दफा बीमार पड़े, मौला उनकी अयादत को गए, बास कुर्सी के लिए गए, और जैसे ही हारिस हमदानी ने देखा कि मौला तशरीफ लाए, वो उठने लगे तो मौला ने कहा नहीं हारिस हमदानी लेटे रहो। वो अदब में उठ रहे थे, कहा लेटे रहो। मौला उनके पास बैठ गए। फिर मौला ने कहा कि हारिस हमदानी कैसी तबीयत है, तबीयत पूछी। हारिस हमदानी रोने लगे तो कहा कि हारिस क्या बात है, क्या मौत से डर लग रहा है? कहा कि मौला आपका चाहने वाला मौत से कैसे डर सकता है? मैं तो इस बात से परेशान हूं कि अगर मैं मर गया तो आपकी जियारत कैसे करूंगा? तो मौला ने कहा कि हारिस सुनो, जो इंसान भी जहां भी मरेगा, वो जब भी मरेगा वो मेरी जियारत करेगा, मुझे पहले देखेगा, उसके बाद उसको मौत आएगी। और आप जानते हैं कि एक वक्त में हजारों लाखों लोग मरते हैं। कुछ लोग तो अली को देख के मर जाते हैं और कुछ लोग इसलिए मरते हैं कि अली की जियारत हो जाए। दुरूद पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं वक्त का ख्याल रखते हुए थोड़ी मुख्तसर मजलिस पढ़ूंगा, इसलिए कि टाइम इतना है नहीं। और मैं जानता हूं कि आप सब लोग सुबह से अपने घरों से निकले हुए हैं, जॉब के बाद यहाँ पर, और काफ़ी देर से यहाँ हैं। मैं आपकी बात का अंदाज़ा रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि 25 से 30 मिनट में तबरकन ये मजलिस पढ़ के और कुछ मसाइब मौला अली के मसाइब पढ़ के आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा। रसूल खुदा ने हमेशा
صحابہ کو بتایا کہ یہ ہے علی، یہ ہے علی، یہ ہے علی. اپنی 23 سال کی انہوں نے نبوت کی زندگی میں بار بار کہا کہ یہ ہے علی، علی کو پہچانو، یہ ہے علی. اور کبھی کہا کہ علی کا خون میرا خون، علی کا جسم میرا جسم، علی کا گوشت میرا گوشت. یہ بار بار کہتے رہے. پھر اس کے بعد کہا کہ لاہموں کا لاہمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روح کا روحی یا علی، نوروں کا نوری یا علی، انتا منی ولا من کا یا علی. کہ کہا رسول خدا نے کہا کہ اے علی تمہارا خون میرا خون ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا خون تمہارا خون ہے، کہا کہ اے علی تمہارا خون میرا خون ہے. میں یہاں پر رک کے کہوں گا کہ یا رسول اللہ، علی کے جسم میں تو اب حضرت ابو طالب کا خون ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے یہاں پر آج مجمع میں کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ آئیں، جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کی تعریف کی جاتی ہے تو ہمیشہ باپ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہو، میرا خون ہے، اس کے رگوں میں میرا خون ہے. تو یا رسول اللہ، علی کے رگوں میں تو حضرت ابو طالب کا خون ہے. اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ سے، کہ حیا کرو، شرم کرو. تم حضرت ابو طالب کو کافر لکھتے ہو. ان کے رگوں میں تو رسول خدا کے رگوں میں تو امام علی، ان کا حضرت ابو طالب کا خون ہے. درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. صرف یہ نہیں، رسول خدا نے آگے بڑھ کے کہا کہ انا مدینہ علم علی بابھا، کہ میں مدینہ علم مدینہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بار بار انہوں نے رسول امام علی کے بارے میں حدیثیں بیان کی اور کہا کہ ایک دفعہ کہا کہ یا علی انتا امتی فی امتی مثل کعبہ، کہ اے علی تمہاری حیثیت امت کی نظر میں ایسی ہے جیسے کعبہ کی. ایک کعبہ وہ ہے جو مکے میں ہے، جو کہ پتھر کا بنا ہوا ہے. ایک کعبہ کو تشبیہ دیے امام علی سے. ایک کعبہ امام علی ہیں. وہ کعبہ جو مکے میں ہے وہاں جبینیں جھکتی ہیں، اور یہ کعبہ جہاں مولا علی کو تشبیہ دی گئی ہے کعبے سے، وہاں دل جھکتے ہیں. بس ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں کعبے کے سامنے اور کعبہ 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 کرتے رہیں، ثواب نہیں ملے گا. مگر اگر تسبیح لے کے یا علی یا علی یا علی کرتے رہیں گے تو ثواب ملے گا. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے، ولایت علی عطا کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اس کا ہم بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی. بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس ولایت علی سے دور ہیں، جن کو یہ ولایت نصیب نہیں ہے. ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں. جب مولا علی مسجد کوفہ میں بیٹھتے تھے تو لوگ عجیب عجیب سوالات کرنے آتے تھے مولا سے. کاش کہ وہ ایسے سوالات مولا سے کرتے. مولا نے ہمیشہ شکوہ کیا کہ میں چاہتا تھا کہ مجھ سے علم حاصل کرو، لیکن ہمیشہ آ کے فضول سوالات کیے کرتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ میرے سر پہ بال کتنے ہیں، تو مولا علی کہتے ہیں کہ وہ تو میں بتا دوں گا سر پہ بال کتنے ہیں، لیکن تو یہ بتا کہ تو گنے گا کیسے. تو ایسی سوالات کیے کرتے تھے. ایک دفعہ کچھ صحابہ آئے میرے مولا کے پاس اور کہا کہ مولا یہ بتائیں، سنا ہے کہ آپ مردے زندہ کر لیتے ہیں. مولا نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو سلمان بھی کر لیتا ہے. تو وہ سلمان کے پاس گئے، حضرت سلمان کے پاس. کہا کہ سلمان سنا ہے علی کہتے ہیں کہ تم مردے بھی زندہ کر لیتے ہو. کہا کہ اگر علی نے کہا ہے تو واقعی کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا چلو ذرا دکھاؤ ہمیں لے جا کے کہ کیسے مردے زندہ کرتے ہو. تو سلمان کو لے کے قبرستان میں آئے اور کہا کہ وہ ایک بوسیدہ قبر ہے، وہاں پر جاؤ اور مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو سلمان گئے، سلمان نے پڑھا اور مردہ قبر سے باہر نکل آیا. اور مردہ جب قبر سے نکلا تو اس نے یہ آواز لگانا شروع کی کہ اینا اینا جمل،
اینا اینا جمل، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے. لوگ پریشان ہو گئے کہ قبر سے اٹھ کے اونٹ کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے. تو اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم اونٹ کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو، کیا ماجرا ہے. کہا کہ جب میں ایک صحرا میں تھا اپنے اونٹ کے ساتھ، ریت کا طوفان آیا اور ایسی آندیاں چلی کہ میرا اونٹ مجھ سے بچھڑ گیا اور نہ پانی ملنے کی وجہ سے میری موت واقع ہو گئی. اب میں قبر سے اٹھا ہوں تو میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں. بھائی اسی لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ علی علی کرو، علی علی کرو، کہ جب قبر سے اٹھو گے تو تم بھی علی علی کہتے ہو اٹھو گے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، اور بلندر صلوات. مولا علی امام متقین، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑی بھی تبلیغی بات بھی کہ اگر انسان کسی مولا علی کو مانتا ہے تو مولا علی کو تو سب مانتے ہیں، مگر مولا علی کی بھی ماننا ضروری ہے. مولا علی کی بھی ماننا ضروری ہے کہ ہمارے مولا ہم سے چاہتے کیا ہیں. اس لیے کہ امام علی متقین کے امام ہیں، امام المتقین ہیں، متقین کے امام ہیں اور مومنین کے امام ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان مبارک میں ماشاءاللہ آپ سب کو میں نے دیکھا جس طرح آپ نے خلوص سے اعمال کیے ہیں، اور ماشاءاللہ مولانا فرحان نقوی صاحب بہت اچھے انہوں نے اعمال کرائے. اور ان کی خدمت، جیسا کہ میں نے کہا میں کبھی آیا نہیں ہوں یہاں، لیکن آپ لوگوں کی خدمت جس طرح یہ مجلسیں پڑھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، حیدر بھائی، سہیل بھائی، سب بہت اچھی طرح سے انتظامیہ کو اس کو چلا رہے ہیں. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بیوی ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو سامعین یہاں پر آ رہے ہیں صف عزا پہ، ان سب کی مرحومین کی اور ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو اسپانسر ہیں یہاں کے ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جب خندق میں مولا علی گئے تو اس کے بعد مولا علی نے، رسول خدا نے کہا کہ یہ کل ایمان جا رہا ہے، کل ایمان جا رہا ہے. تو کیا ہوا کہ علی کل ایمان ہے، کل ایمان ہے. تو اب جو ترجمہ کرنے والے ہیں قرآن کے، انہوں نے ہر چیز کا ترجمہ کیا. بسم اللہ کے بے کا بھی ترجمہ کیا، بسم اللہ کا بھی کیا، رحمان کا بھی کیا، الرحیم کا بھی کیا، مگر جہاں بھی لکھنا ہوتا ہے کل ایمان کا ترجمہ نہیں کیا. رسول خدا نے کہہ دیا کہ علی کل ایمان ہے، ایمان ہے. تو ان کو لکھنا چاہیے تھا کہ علی بھی ایمان ہے، مگر صداقت رسول خدا مجھ سے یہ اب مجھ پہ یہ ہو چکا ہے کہ میں چاہے یا ایھا الذین آمنوا پڑھوں یا پڑھوں کہ اے ایمان والو، یا پھر میں یہ پڑھوں کہ اے علی والو. یا تو آپ پڑھیں کہ یا ایمان والو، یا پڑھو اے علی والو. اس لیے کہ رسول خدا نے مہر لگا دی ہے کہ علی جو ہیں کل ایمان ہے، علی ایمان ہے. تو اب آپ چاہے آپ کی مرضی ہے، آپ ایمان پڑھیں یا پڑھیں یا اے علی والو. ضرور پڑھنے محمد و آل محمد. ایک چھوٹا سا شعر بھی لکھ کے آیا ہوں، میں لکھ کے لایا ہوں، جو کہ در زینب کی مناسبت سے، کہ خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا. اس لیے کہ میرے حیدر بھائی جو ہیں بڑے شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں، تو خاص طور سے ان کے لیے میں شعر لکھ کے آیا ہوں کہ خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا، سب سے در حسین پہ آیا نہ جائے گا، سب سے در زینب پہ آیا نہ جائے گا. معذرت خان، سب سے در زینب پہ آیا نہ جائے گا. اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا. اور اس کا اگلا شعر آپ سب کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، اور میں آپ اس کی تائید کریں گے کہ آپ سب کی طرف سے یہ شعر
کہ سر پر ہے میرے حضرت عباس کا علم، سر پر ہے میرے حضرت عباس کا علم، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ رسول خدا اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، رسول خدا نے کہا کہ آیتیں اترنی شروع ہوئیں تو رسول خدا نے کہا من جا بالحسنہ وَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 حسنہ ملیں گے، ایک نیکی کرے گا 10 حسنہ ملیں گے۔ تو صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا ہے؟ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اور پھر رسول خدا نے بھی ایسی ممبر پہ بیٹھے تھے، اپنے الٹے ہاتھ کی طرف سے دیکھنا شروع کیا، دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے، جب سیدھے ہاتھ کی طرف رسول خدا کی نظر پہنچی، صحابہ رسول خدا کو دیکھ رہے تھے بلکہ رسول خدا وجہ اللہ کو دیکھ رہے تھے، صحابہ رسول خدا کو دیکھ رہے تھے اور رسول خدا جو ہیں علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی علی پہ نظر پڑی، حضرت علی کھڑے ہوئے، مولا علی کھڑے ہوئے، اور اس لیے کہ مولا علی ہمیشہ رسول کا اشارہ سمجھتے ہیں، تو کہا کیا پوچھو؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ حسنہ کیا ہے؟ کہا کہ حسنہ یہ ہے، یہ علی کو دیکھ رہے ہو۔ پھر کہا کہ حب علی حسنہ، کہ علی کی محبت حسنہ ہے۔ اور یہاں پر حدیث تھا، یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ پھر رسول خدا نے کہا کہ حب علی حسنہ لا تضر ما سیہ وبغض علی سیہ لا تنفع ما حسنہ۔ کہا کہ علی کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس کے آگے کوئی گناہ نہیں ٹھہر سکتا، اور علی کا بغض، علی کی دشمنی ایسی ہے کہ جس کے آگے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ علی کی محبت ایسی محبت ہے اس کے سامنے گناہ نہیں ٹھہرے گا، اور علی کی دشمنی ایسی دشمنی ہے کہ اس کے سامنے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، اور یہ ہے حسنہ۔ اور اس کے بعد اسی پیغمبر نے جب 2 دن بعد ہم سب کو، ہمارے سب کو، امت کو نماز سکھانے کی کوشش کی تو کہا کہ اس طرح نماز پڑھو۔ انہوں نے، میرے رسول خدا نے کہا کہ جاؤ جب نماز پڑھو گے تو پہلی رکعت پڑھنا اور دوسری رکعت میں رکوع میں مت جانا جب تک تم قنوت نہ پڑھو، اور قنوت میں یہ پڑھنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وقنا فی الآخرۃ حسنہ۔ یہ پڑھ کے رسول خدا خاموش ہو گئے، تو سب نے پوچھا کہ رسول خدا یہ کیا ہے؟ کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کہا کہ حسنہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ربنا آتنا کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار تم ہمیں زندگی میں بھی علی کی محبت ہے اور آخرت میں بھی علی کی محبت ہے۔ پھر صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ہم علی کی محبت کو کیوں مانگے، علی کی محبت کو کیوں مانگے، علی کی محبت کو کیوں مانگے؟ تو کہا کہ آگے کی آیت پوری پڑھو۔ کہا کہ وقنا عذاب النار، کہ علی کی محبت تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گی۔ درود پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں ممبر پہ بیٹھتے میں نے گھڑی نہیں دیکھی، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کیا ٹائم ہوا ہے، لیکن میں جیسا کہ پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ کی زحمت تمام جلد سے جلد کروں گا۔ یہ ماشاءاللہ مجلس قبول ہے، جو سامعین یہاں آئے ہیں اور جو سپانسر ہیں اور انتظامیہ نے جو بڑا اچھا سیٹ اپ کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ اور میرے دل نے کہا ہے کہ گو کہ میں کافی دور رہتا ہوں لیکن پھر بھی انشاءاللہ محرم میں آپ سے پھر ملاقات رہے گی اور ہوتی رہے گی، آئے دن آتے رہیں گے۔